بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اے ٹی ایم کارڈ جو 3 قسم کے کارڈ ہوتے ہیں اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے اور ہمیں کون سا یوز کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک بندہ چاہے وہ سعودی عرب میں ہو یا ادر کنٹری میں ہو وہ ضرور اپنے لیے اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہے۔ تو جب ہم بولتے ہیں کہ اے ٹی ایم کارڈ، لیکن اصل میں یہ اے ٹی ایم کارڈ تو ہے، لیکن اس میں 3 اقسام کے اے ٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا فرق ہے اور کیا ڈیفرنس ہے، آج اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ سب کے سب شیئر کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے وہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی ذہن میں یہ جتنا بھی سوال ہے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو اس سے پہلے ہمارا تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ یہ 3 قسم کے کارڈیں کون سی ہے؟ تو بینک ایشو کرتے ہیں یہ 3 قسم کی کارڈ ہے: اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ۔ اور ان تینوں میں فرق کیا ہے، ڈیبٹ کارڈ کون سا ہے، اے ٹی ایم کارڈ کون سا ہے اور کریڈٹ کارڈ کون سا ہے۔ تو جب بھی ہم روزمرہ کے استعمال میں بولتے ہیں کہ اے ٹی ایم کارڈ، اگلے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 3 کارڈ کون کون سا ہے اور ہمارے لیے کون سا بیسٹ ہے۔ تو ان تینوں جو ہے یہ آپس میں الگ الگ کارڈ ہے، ڈیبٹ الگ کارڈ ہے، اے ٹی ایم الگ کارڈ ہے اور کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ بھی الگ ہے۔ تو ہمیں ان تینوں میں کون سا کارڈ یوز کرنا چاہیے اور ہمیں کیا فائدہ ان سے حاصل ہوتا ہے اور اس الگ الگ کا کیا کیا فائدے ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اے ٹی ایم کارڈ زیادہ استعمال کرنے والے تھے، ہر ایک بولتے ہیں کہ اے ٹی ایم کارڈ، تو پہلے ہم یہ ہے کہ اے ٹی ایم کارڈ پہ بات کرتے ہیں۔ اے ٹی ایم کارڈ اصل میں پن بیس کارڈ ہوتا ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بینک میں جاتے ہیں اے ٹی ایم ڈال کے تو اس سے ہم پیسے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 ڈیجٹ مطلب یہ تینوں کارڈوں میں 4 ڈیجٹ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اے ٹی ایم کارڈ سے جسٹ ہم پیسے نکالتے ہیں اور کسی قسم کے آپ لوگ اس سے پرچیزنگ نہیں کر سکتے آن لائن یا جو بھی ہے، تو اس سے آپ کسی قسم کے پرچیزنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ اس سے بینک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اس لیے جسٹ آپ پیسے ڈالنے اور نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے۔ تو ڈیبٹ کارڈ 2 اقسام کے آتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ، ایک ہوتا ہے ویزا کارڈ۔ یہ دونوں انٹرنیشنل سروسز ہے، اس کا ڈائریکٹ بینک کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو یہ آپ کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہو۔ ڈیبٹ کارڈ میں اصل میں یہ ہے کہ جتنا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے تو آپ ڈیبٹ کے کارڈ کے ذریعے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس کے علاوہ آپ ای کامرس کے لیے جہاں پہ بھی آن لائن شاپنگ کرتے ہو تو آپ ڈیبٹ کارڈ آسانی سے استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کا سالانہ کوئی چارج نہیں ہوتا ہے، یہ بینک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ بینک اس کا سالانہ کچھ فیس رکھتے ہیں، کچھ بینک جو ہے وہ اس کا سالانہ کوئی بھی فیس نہیں رکھتے ہیں، وہ بالکل فری ہوتا ہے۔ زیادہ تر پاکستانی بینک کیا کرتا ہے کہ 1000 سے لے کر 1500-1600 تک جو ہے وہ نارملی ایک چارج رکھتے ہیں سالانہ کے حساب سے۔ ویزا اور ماسٹر کارڈ جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ یوز کر سکتے ہو، تو یہ ہے کہ اس کو آپ انٹرنیشنل لیول پہ یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک ملک سے آپ دوسرا ملک پہ پیسے نکالتے ہو تو ویزا یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے، تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہو تو اس پہ ٹیکس لگتا ہے۔ ٹیکس کتنا لگتا ہے؟ وہ جتنے پیسہ آپ نکالتے ہو تو اس کے حساب سے آپ کو 2 یا 3 یا اس سے کم اتنا کچھ ٹیکس لگتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ملک کا کارڈ دوسرا ملک میں پیسہ یوز کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ آن لائن شاپنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ ابھی آخری اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے کریڈٹ کارڈ۔ یہ کریڈٹ کارڈ کیا چیز ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے؟
کریڈٹ کارڈ جب بھی آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ بینک والے آپ کو ایشو نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ اپلیکیشن دیں گے اور اس کے لیے ایک پراپر طریقے سے اپلائی کریں گے. وہ دو طریقے سے اپلیکیشن دینا پڑتا ہے، ایک آن لائن طریقے سے بھی اور ایک آپ اپلیکیشن لے کے اس کو جمع کر کے آپ حاصل کر سکتے ہو. کریڈٹ کارڈ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ مطلب ایڈوانس میں ایک چیز لینے کو کریڈٹ بولتا ہے. کریڈٹ کارڈ میں یہ ایک حیثیت ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، بالکل زیرو بیلنس ہے، تو آپ کو بینک والوں نے کریڈٹ کارڈ ایشو کیا ہے تو اس کے تھرو پہ آپ کہیں پہ ایمرجنسی میں استعمال کرتے ہو تو یہ آپ بینک کا پیسہ استعمال کرو گے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ منتھلی ایک لمٹ ہوتا ہے، ایک منتھلی کے وہ آپ کو ایک لمٹ کے حساب سے پیسے آپ نکال سکتے ہو. وہ تو آپ کی کارڈ پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کتنا آپ کو لمٹ دیتا ہے. 1,00,000 کا دیتا ہے، 50,000 کا دیتا ہے، 80,000 کا، 2,00,000 کا، 1,50,000 کا. وہ تو آپ کی کارڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو کریڈٹ کارڈ کا سالانہ چارج زیادہ ہوتا ہے نسبتاً اور کارڈوں سے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک مہینے کے لمٹ کے حساب سے اگر بینک آپ کو لون کے ذریعے آپ اس کا پیسے نکالتے ہو تو پھر یہ ہے کہ ایک مہینے کے بعد آپ کو وہ پیسے جمع کرنا پڑے گا. اگر آپ بینک کے ایگریمنٹ کے حساب سے اس کا پیسے مطلب 30 دن کے واپس نہیں کرتے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بینک اس پہ ہیوی مارک لگا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مہینے میں آپ نے 1,00,000 روپے بینک کا استعمال کیا ہے اور جو اس کے ساتھ آپ کا اگریمنٹ ہوا ہے تو اسی اگریمنٹ کے حساب سے آپ نے واپس نہیں کیا تو بینک آپ کو 1,00,000 کے اوپر 34-35% جو ہے وہ لگا دیتا ہے. 1,00,000 کے حساب سے آپ کو 40-35 ہزار اباؤ دینا پڑے گا کیونکہ اس کے آپ کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے وہ ہوگا. اگر آپ ایگریمنٹ اور جتنا ٹائم آپ کو بینک نے بتایا ہے اس کے اندر آپ جمع کرتے ہو تو آپ کو کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگے گا. تو ڈیبٹ کارڈ کا یہ ہے، اگر آپ 5-6 مہینے استعمال نہیں کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آپ کو اس کے حوالے سے کچھ اس پہ بینڈ وغیرہ کچھ نہیں لگاتا ہے. تو کریڈٹ کارڈ میں یہ ہے کہ آپ کو 3 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشن کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو اس پہ بھی آپ کو اضافی چارجنگ دینا ہوگا. کریڈٹ کارڈ میں بس ایک ہی فائدہ ہے، اگر آپ جہاں پہ بھی جاتے ہو کہیں سے آپ پہ ایمرجنسی آیا یا آپ جیب میں پیسے نہیں رکھتے ہو یا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آیا ہو تو زیادہ تر بزنس مین یہ صحیح کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنا پیسہ کریڈٹ کارڈ سے جمع کر کے بعد میں وہ اسی ٹائم کے اندر بینک کو واپس کر دیتے، اس پہ کوئی اضافی چارج نہیں ہوتا. تو ہم نے آپ لوگوں کو تینوں کا بتا دیا کہ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ATM کارڈ کیا ہوتا ہے. پھر آپ لوگوں کا مرضی ہے جو بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہو، لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ ہم جس کارڈ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ تو یہ ہے آپ لے ڈیبٹ کارڈ کیونکہ وہ ایسا ہے کہ آپ کا جب پیسہ ہوگا تو استعمال کرے، نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ میں یہ ہے کہ آپ اگر 3 مہینے اس میں ٹرانزیکشن نہیں کرتے پھر آپ کو ایکسٹرا چارج آئے گا. اور آپ اگر بینک سے لون لیتے ہیں تو لازمی بات یہ ہے کہ لون نہیں چاہیے، اگر لون دینا پڑتا ہے تو آپ لے لیتے، اگر ٹائم پہ ادا نہیں کیا تو اس کے اوپر آپ پہ مارک اپ آئے گا کیونکہ 34-35 یا 40% تو وہ جب آپ جمع کرتے وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. تو ہمارا بھی آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ڈیبٹ کارڈ یوز کرے، وہ استعمال کرے، وہ بھی بہتر سروس ہے. اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.